اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ ماں باپ کی خدمت گزار ان کی نیکی کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے، ان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی۔ تو جو ایسے لوگ ہیں ان کو آگے آیت میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، بہت بڑی خوشخبری، دنیا میں خوشخبری ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال کو ہم قبول کریں گے یا ہم قبول فرما لیتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے بد اعمال سے، جو بد اعمال ہیں ان کے، اس سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے، سرٹیفکیٹ ہے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر دنیا میں آپ چاہتے ہیں کہ میں کہاں پر ہوں، کون سے طبقے میں ہوں، تو آپ دیکھیے کہ آپ کا ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا ان کے تعلقات ہیں۔ اگر آپ اس درجے میں پاتے ہیں تو آپ خوش ہو جائیں۔ اور فرمایا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور یہ لوگ جنتیوں میں سے ہیں، ان کے بد اعمالیوں سے درگزر کریں گے اور یہ جنتیوں میں سے ہیں۔ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے یا جو ان سے کیا جاتا تھا دنیا میں، اب یہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے کیونکہ فرما بردار تھے تو یہ جنتیوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی سعادت ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے، لیکن اس سے پہلے توحید کا ہونا بہت ضروری ہے۔ توحید کا ہونا، نبی کی اطاعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کلمہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کے مطابق زندگی گزاریں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد جو آپ چھوٹی موٹی نیکی کریں گے اللہ اس کو بہت بڑھا دیں گے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور جو اپنے ماں باپ کو ڈانٹتا پیٹتا رہتا ہے، غصے کرتا رہتا ہے، اف اور تف، گالیاں بکتا رہتا ہے، چیختا چلاتا رہتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ ماں باپ کبھی کبھی اتنے تنگ آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بد دعا کریں تو پھر نبی کی بھی نافرمانی اور خود ہی پریشان بھی ہوتے ہیں، خود پریشان بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے منع بھی کیا کہ اپنے بچوں پر بد دعا مت کرو۔ تو وہ بد دعا کا اثر جب ظاہر ہو جاتا ہے تو ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، پھر بد دعا بھی نہیں کر سکتے، ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ بچہ کہیں اور زیادہ باغی نہ ہو جائے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ بچوں کو سب کو ہدایت عطا فرمائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اوف ہے تم پر، تف ہے تم پر، اتعداننی ان اخرجا، تم مجھے یہی کہتے رہتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا، بس ارے نیک ہو جاؤ، ارے اچھے کام کرو، پھر دیکھو مر جاؤ گے تو پھر اٹھو گے اللہ حساب لے گا، نمازیں پڑھو، گناہوں اس کو چھوڑ دو، دیکھو برے دوستوں کے ساتھ مت جاؤ، برے کام مت کرو۔ اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، تو وہ دلیل کیا دیتا ہے کہ دیکھو تم کب سے کہہ رہے ہو، تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ اٹھیں گے اٹھیں گے، کہاں اٹھے ہیں؟ کب سے آدم علیہ السلام آئے، ہزاروں سال ہو گئے ہیں، کوئی اٹھا ہے؟ ابھی تک تو کوئی نہیں اٹھا، یہ تمہاری باتیں ہیں، بس چپ کے رہو، بہت بول لیا۔ وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ، یہ مکالمہ ہو رہا ہے اور اس کو بیان کر اللہ تعالیٰ ماں باپ اور نافرمان بچے کے درمیان۔ تو وہ کیا کرتے ہیں بیچارے مجبور ہو کر، وہما یستغیثان اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں اللہ سے، وَإِلَكَ آمِن، اور کہتے ہیں خرابی ہو تیری، بربادی ہو۔ یہ کبھی پیار سے بھی بولتے ہیں وَإِلَكَ، عربی میں وَإِلَكَ آمِن، تو ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ ایمان لیا، وَإِلَكَ آمِن إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، ایمان لیا اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیک کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر اچھے کام نہیں کرو گے تو جہنم میں جلو گے۔ تو ماں باپ تو نہیں چاہتے کہ بچہ جلے، تو دن رات اس کو کہتے رہتے ہیں وَإِلَكَ آمِن، او ایمان لیا، او نماز کی پابندی کر، او گناہوں کو چھوڑ دیں، او بڑے دوستوں کو چھوڑ دیں۔
نیکی کے کام کر، رات کو جلدی سو جا تاکہ فجر میں اٹھ۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ یہ باتیں سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ یہ تو پرانوں کے قصے ہیں، یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں، ابو یہ آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ کون سی سچی باتیں ہیں؟ اس طرح وہ رد کر دیتے ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب کا جو وعدہ ہے وہ سچ آتا ہے۔ حق علیہم القول، وہ سچ آ گیا ایسے لوگوں پر جو زبان چلاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، ڈر جانا چاہیے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں اور ان کی بات نہیں مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے پر اللہ کا وعدہ جو عذاب کا وعدہ ہے وہ سچ آ گیا ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم، وہ قومیں، وہ امتیں جو گزر چکیں ان سے پہلے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی اللہ کا ایک وعدہ ہے نا قرآن پاک میں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں سے اور انسانوں سے۔ تو یہ وعدہ جو اللہ نے کیا وہ اس پر سچا آ رہا ہے، یہ بھی جہنمی ہو رہا ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، اور یہ لوگ ہیں، یہ نقصان پانے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے، کوئی کم درجے پہ ہوگا، کوئی اس سے اوپر درجے پہ ہوگا، کوئی تو بہت اوپر ہوگا، کوئی نبیوں کے قریب ہوگا، جیسے اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کوئی نبیوں کے درجے پر ہے، کوئی صدیقین اس سے کم درجے، کوئی صالحین، کوئی شہداء، تو یہ درجے ہیں اللہ کے ہاں، تو ہر ایک کے لیے درجے ہیں، اور جو نیک ہیں ان کے لیے نیک کاروں میں اونچے درجے ہیں، اور جو بد ہیں وہ برائی میں نیچے درجے ہیں۔ منافقین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں کون ہوگا؟ کوئی کافر نہیں، منافق ہوگا، بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر سے منافق تھا، منہ سے کچھ بولتا تھا اندر سے کچھ تھا، یہ سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس کا جو درجہ ہوگا، نیکوکاروں کا جو درجہ ہے اللہ تعالیٰ رتی برابر اس میں کمی نہیں کرے گا، اور جو گناہ گار ہوں گے ان کے جو درجات ہیں گناہ میں، درجات نیچے کی طرف، جہنم کیونکہ نیچے ہے، نیچے 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 جاتے جائیں گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ کمی نہیں کرے گا۔